جی السلام علیکم۔ ہفتے کی رات، شب، جاگنے والی شب اور مزے مزے کی باتیں، گپ شپ ہے سر جی، اس میں کوئی خبریں شبریں نہیں ہیں، گپ شپ ہے، ساری گپیں ہیں، گپیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ گپیں کریں، سیچرڈے فرینڈز ڈے، سیچرڈے نائٹ فرینڈز ڈے نائٹ ہم گپ شپ لگاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جناب پیار محبت کی باتیں کریں، ہمارے ساتھ دوستی لگائیں، ہمارے ساتھ جناب ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ 1,92,93,000 ہو گئے ماشاءاللہ، 2 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کریں۔ اور اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگے، ساڑے وکیلاں دی گل اچھی لگے تو گل نو اگے ٹورو، جے نہ لگے تو گل نو موڑو، اوتھے ہی موڑ دیو، اینج مروڑ دیو بلکہ۔ اچھا جی، آج بڑا خوبصورت دن گزرا ہے، بڑا اچھا دن گزرا ہے، موسم بھی ٹھیک تھا اور خبریں بھی ٹھیک تھیں۔ پہلے خبریں آئیں کہ جی ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ بڑھے گی، اور آخر میں آئیں کہ جناب ایران تیار ہو گیا ہے کہ ابنائے حرمز سے امریکہ نہ نکلے نا، پھر بھی ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ چلو جی، ایران نے یہ پہلی لچک دکھائی ہے، میرے خیال ہے یہ ہوا کا خوشگوار جھونکا ہے، اور ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ جیتا ہوا ہے۔ بے شک مذاکرات پہ وہ جو مرضی آپ کر لیں، عملی طور پہ جو 40 دن کی جنگ ہوئی ہے نا، چلہ وہ چلہ کاٹا ہے ایران نے، اور وہ کامیابی سے کاٹ کے جیت گیا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جیسے سمجھتے ہیں ویسے آپ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی تو چھلیا لگتا ہے، کبھی دیوانہ، کبھی آوارہ، کبھی کیا، وہ والی باتیں جاری ہیں، ابھی بھی جاری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ گپ شپ لگائیں، فون نمبر آپ کے پاس ہے، نیا ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اچھا سر جی، گفتگو کرتے ہیں، کوئی دوستوں کو بھی شاید کو یاد کریں، اگر موقع ملا تو یاد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب تک کی تاریخ کا گندہ ترین بیان دیا ہے، یا دلایا گیا ہے، یا عمرانی رنگ ان کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بیان کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ دے ہی نہیں سکتے سر، یہ بیان وہ نہیں دے سکتے۔ جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ سارے حیران ہو گئے، صافی سارے حیران ہو گئے کہ مولانا جیسے زیرک بندہ وہ یہ کیسے بیان دے سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے بیان دیا ہے کہ جناب جب بھی کوئی بندے شہید ہو جاتے ہیں، دہشت گردی میں شہید ہو جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، تو ہماری پاک فوج وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے جی ڈیڈ باڈیاں ہمارے حوالے کرو، اور آپ ادھر لکھ کے دو کہ جو بندے آپ کے مارے گئے تھے وہ دہشت گرد تھے۔ تو انہوں نے کہا جی وہاں 1-2 عورتیں بھی ماری گئیں، تو انہوں نے کہا جی کہو کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ جن کے مرے ہیں ان کے گھر پہنچ جاتی ہے ہماری فوج۔ آپ بیان دیکھیں نا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھا جی، فوج پہنچ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کرو، اور پھر وہ ڈیڈ باڈیاں ہی لے جاتے ہیں۔ اور بھائی کوئی تو گھر کا بندہ نکل کے کہہ دے کہ ہماری ڈیڈ باڈی وہ لے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کہاں ہے؟ KPK میں ہے نا، بنو میں ہے، وزیرستان میں ہے، باجوڑ میں ہے، ہنگو میں ہے۔ ادھر آدھے سے زیادہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، پیسے لے کے کرتے ہیں۔ انڈیا ادھر پیسے دے رہا ہے، اور اگر کوئی آ کے معصوم بنا ہو کہ نہیں جی یہ دہشت گرد نہیں سی، اس کو فوج نے ویسے مار دی ہے، تو وہ سامنے آ جائے، سامنے آ جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے، اس کی آپ ضرور وضاحت کریں کہ کوئی بندہ آپ کو ملا ہے جس نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہے، اور اس کے کہنے پہ یا اس کی وجہ سے آپ نے یہ بیان دیا۔ کبھی بھی پاک فوج یہ بات نہیں کر سکتی۔ اور آپ پاک فوج کے اوپر دیکھیں نا کس ماحول میں بات کر رہے ہیں۔ 9 مئی آنے والا ہے،
10 مئی آنے والا جب انڈیا کی منجی ٹھوکی گئی تو یہ ہماری اتنی فوج کمزور ہے کہ جو خود بندے مارے جاتے ہیں وہ ان کو شہید کی ڈیڈ باڈی لے کے تو وہ کہیں گے جی اے دہشت گرد سن، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے۔ یہی رہ گیا پاک فوج۔ پاک فوج کو نمبر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا مان رہی ہے کہ جناب پاک فوج زندہ باد ہے، مانے نہ مانے گل ہی نہ مانے۔ وہ کیا شعر ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ صرف آپ کو نہیں پتا کہ پاک فوج کی کیا اس وقت حیثیت ہے۔ انڈیا دم دبا کے بھاگ گیا ہے، اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بدلہ لے لے اپنے 8 جہازوں کا۔ عمران کے جو دہشت گرد طالبان ہیں ان کی منجی پیڑھی ٹھوک کے رکھ دی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک ڈیڈ باڈی لے جاتے ہیں اور پھر وہ باڈی نہیں دیتے۔ کون سا ایسا گھر ہے جس کو باڈی نہیں ملی؟ بتائیں، کوئی ایک تو بتا دیں نا، وہ بندے نکلے باہر۔ مولانا صاحب کا آج یہ بیان پڑھ کے نا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ مولانا صاحب ہے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار جو بھی عمران کے حق میں بولتا ہے نا، وہ مولانا ہو، وہ جنرل فیض حمید ہو، وہ کوئی ہو، وہ ذلیل ضرور ہوتا ہے کہ نہیں؟ جوید ہاشمی کو دیکھ لیں، کتنی عزت تھی۔ نواز شریف پوری پارٹی اس کو دے کے چلے گئے تھے، اس کی بیٹی کو ایم این اے، اس کے سارے رشتہ داروں کو ایم این اے، سینیٹر شاہد خاقان عباسی کو دیکھیں تو وہ جناب علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ڈیڈ باڈی کے لیے، تو وہ بھی ذلیل ہوئے ہیں نا۔ جو عمران کے ساتھ لگے ہیں، ہتھے چڑھے ہیں، وہ سارے دنیا میں ذلیل ہوئے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب میرے خیال ہے آپ کی باری ہے۔ اس بیان کی وضاحت ہمیں چاہیے۔ جو مولانا کے چاہنے والے ہیں نا وہ بہت تنقید کرتے ہیں، یہ بات مولانا نے کیوں کہی ہے کہ جب کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو وہ فوج پہنچ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی آپ کہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ آپ کا بیٹا دہشت گرد تھا اور یہ ڈیڈ باڈی بھی ہمارے حوالے کرو۔ میرا خیال ہے ایک بندہ بھی ایسا نہیں نکلے گا، ایک بندہ بھی ایسا نہیں۔ روز تھانے پہ بنو میں آ کے حملے کون کرتا ہے بھائی؟ ان کی ہی پراکسی ہے نا۔ افغانستان کے لوگ بھی بیٹھے ہیں نا، اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیرستان اور ان علاقوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہے، اس کی اہمیت اوپر نہیں آ رہی۔ ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے وہ خبریں نہیں آ رہی۔ تو مولانا صاحب اپنے اس بیان کی وضاحت کرو، ورنہ یہ بڑا خطرناک بیان ہے، اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ پاک فوج ایسے بیان برداشت نہیں کرے گی، چاہے کوئی ہو، من ہو و کانا، کوئی جو مرضی ہو۔ یہ بیان کہ جناب وہ آپ کہیں جی کہ یہ دہشت گرد ہے، بیان الفی لکھ کے دیں، ڈیڈ باڈی لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بارڈر پار سے کوئی روس کی فوج آئی ہوئی ہے؟ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ آپ اس شخص کی حمایت کرتے ہیں عمران خان کو جی رہا کر دیا جائے۔ 9 مئی والے کو رہا، پہلے یہ پچھلے ہفتے مولانا کا یہ بیان آیا ہے، 9 مئی والے کو رہا کر دیں۔ جس نے سب سے زیادہ آپ کو ذلیل کیا ہے مولانا ڈیزل، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا ہر تقریر میں، اس کو آپ کہتے ہیں رہا کر دیا جائے۔ صرف ووٹوں کی ہمدردی لینے کے لیے آپ یہ بیان دے رہے ہیں، دل سے بیان نہیں دے رہے۔ اس کو جی کھلا چھوڑ دو، 9 مئی کرنے والے کو کھلا چھوڑ دیں۔ افسوس۔ اگلی خبر سر جی، اگلی خبر۔ میں ذرا زیادہ جذباتی ہو گیا تھا تو میں نے کہا تھوڑا دودھ پی لوں، بسم اللہ۔ اچھا جی، اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ مئی آ گیا ہے، اور مئی کا جو مہینہ ہے نا یہ پاکستان کی ترقی کا مہینہ ہے، پاک فوج کی عظمت کو سلام کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی ہو سوائے یوتھیے کے پاک فوج کی ضرور آپ تعریف کریں۔ پاک فوج کی
میں ویسے نہیں کہہ رہا جناب، ٹی سی نہیں کر رہا عاصم منیر کی، میں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی ایک تو حوصلہ اور برد کا دن تھا، صبر کا دن تھا، جب آرمی نے ان ہمارے مقامی انتشاری پارٹی اور فتنہ پارٹی کے لوگوں کو، جنہوں نے 40 فوج کے مقامات پہ حملہ کیا، 40 مقامات پہ، اور یہ اب جھوٹے کہتے ہیں 3 سال گزر گئے نا، یہ جی فوج نے خود کرایا ہے، واہ جی واہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جناح ہاؤس، تو جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہاں مسجد کو بھی شہید کیا گیا، اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے۔ پھر پی ایف بیس میاں والی، جہاں F-16 کو آگ لگاتے لگاتے رکے ہیں یہ، پھر ملتان، پھر GHQ راولپنڈی، مراد سعید کے وہ بیان کہ جناب جتھے جتھے تانوں کیا گیا نا اتھے پہنچو، بڑے گھٹیا ہیں بھائی، بڑے گھٹیا ہیں، قسم خدا کے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی پہ پابندی لگے۔ یہ سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں، نہ کبھی تھی۔ ابھی پرانی تقریریں آ رہی، میں لاہور بند کر دوں گا 9 کو، 10 کو ملتان بند کروں گا، 11 کو فیصل آباد کروں گا، 12 کو پورا پاکستان بند کروں گا، چین کا صدر آتا ہے جائے مجھے نہیں پرواہ۔ تو مئی میں ایک تو 9 مئی کو صبر کا امتحان ہے، یوم صبر ہے 9 مئی، اور 10 مئی یوم فتح ہے، جب انڈیا کے دانت کھٹے کیے تھے ہم نے، جی انڈیا کے دانت کھٹے کیے تھے۔ انڈیا آج تک نہیں سمجھ سکا کہ میں جس کو کہتا تھا یار یہ کٹورا لے کے پھرنے والے لوگ ہیں، بھیک کا کٹورا، یہ میرے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے۔ اس نے 2-4 ڈرون بھیجے، جب ہمارے ڈرون گئے وہاں پہ دلی میں، جب ہم نے ان کے جہاز گرائے اور ان کو اپاہج کر دیا، ڈس ایبل کر دیا، پھر انہوں نے کہا یار یہ تو ہم سے کافی آگے نکل گئے ہیں، ہم تو پاکستان کو وہی سمجھ رہے تھے کہ جناب انہوں نے اسی پھینٹی لاواں گے۔ اور پہلے بھی خیر 28 فروری کو بھی لگائی تھی، لیکن عمران خان نے کلبھوشن کو واپس کر دیا تھا، نہیں تھا کرنا، بغیر ناشتے کے صبح صبح عمران اٹھا کہتا جی بارڈر سے لے جاؤ انہوں، سر پہ لوہے کی ٹوپی پہننے والا لیڈر۔ پھر وہ یاد آ گیا۔ اگلی خبر سر، دوست آج فون کر رہے تھے، نور احمد قریشی صاحب ہارون آباد سے سلام پیش کر رہے تھے، امجد علی صاحب برمنگھم سے سلام پیش کر رہے تھے، جناب طارق ببلی صاحب ملتان سے سلام پیش کر رہے تھے، جناب اور بھی کافی لوگ، سیالکوٹ سے سلیم صاحب، ٹھیک ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے سر جی، لمبی لسٹ ہے، پھر تسی کہو گے جناب یہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے، لمبی لسٹ میں اب کس کو چھوڑوں اور کس کو بولوں، ہیں جی۔ وہ ایک بیان ہوتا تھا کہ اب میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، میرے پاس سر جی اتنی بڑی لسٹ ہے، اب میں کیسے آپ کو بتاؤں۔ میرا خیال ہے آج معاف ہی کر دے، باقی جو ہے نا میں وہ نہیں لیتا نام، ٹھیک۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ کیڑی گل کر رہے ہیں، گالی وچوں نکل گئی ہے۔ اچھا جی، دبئی میں سر جی مسئلے ہیں نا، اب دبئی کا میں نے بھی مسئلہ پوچھا تھا لوگوں سے، کچھ لوگوں نے کہا جی کہ لسٹیں بنا رہے ہیں دبئی سے ہمیں نکال رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا جی کہ دبئی میں ہمیں نکال رہے ہیں، جو ہمارے ایک دو دوست تھے جاننے والے، آپ یہ سمجھے 50-50 بیان ہے، اور کچھ نے کہا نہیں سر جی یہ سارے پروپیگنڈے ہیں، کوئی اتنی بات نہیں ہے جتنی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، قومی میڈیا پہ تو خیر ابھی آئی نہیں، تو کہہ رہے نہیں جی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کچھ بات کو بڑھایا جا رہا ہے، تو رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے، پر کا کبوتر بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی بات نہیں ہے کہ جناب علی وہ نکالا جا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، تو کچھ لوگ وہاں کے ہی ہمیں کہہ رہے ہیں دبئی سے کہ سر جی ہم تو خیر خیریت سے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے
وہ قانونی ٹی وی کے پریس رپورٹر ہیں فراز صاحب، ان کے بھائی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں دبئی میں، تو انہوں نے بھی کہا جی کہ کوئی ایسی بات جہاں دبئی میں ہم محسوس نہیں کر رہے، فراز چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی باتیں جو ہے نا وہ ویسے ہی پھیلی ہوئی ہیں۔ ابھی ایک اور افواہ پھیلی تھی کہ جناب لاہور میں مریم نواز صاحبہ کی سرگرمیاں محدود کر دی گئی ہیں۔ پچھلے ہفتے جناب ان کے لیے پروپیگنڈا چلا تھا کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے، وہ تردید آئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی القاعدہ جو نیٹ ورک ہے وہ لاہور میں آ گیا ہے اور سب سے زیادہ خطرہ مریم نواز کو ہے، اور کہہ رہے ہیں جی ایک ہفتے سے مریم نواز صاحبہ کوئی کسی بڑے عوامی پروگرام میں نہیں گئیں، ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا دیر گھر میں رہیں، اور یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اور یوتھیے جو ہے وہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جناب محسن نقوی اور عاصم منیر اور شہباز شریف اور مریم نواز میں اختلاف پیدا ہو گیا، وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں جی، جھوٹے، وہ تو ہیں ہی جھوٹے، ازل کے جھوٹے ہیں سر جی، ازل کے، تو ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں۔ البتہ یہ جو مریم نواز کا جو جان کو خطرے والی، جان کو خطرہ تو سر سب کو ہوتا ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ دلیر لیڈر تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو احتیاط کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے، ٹھیک ہے نا، جاری رکھے۔ کس کو خطرہ نہیں ہے جی جان کا؟ جو بھی پبلک کا کام کرتا ہے نا اس کو جان کا خطرہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کومنٹس کریں، ہمارا پروگرام پسند ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی گفتگو بات کرنی ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے۔ منصف اوان، تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔ اور جو دو پروگرام ہم نے شروع کیے ہیں، ایک پریس کارڈ جو صحافیوں والا ہے قانونی ٹی وی کے، اگر آپ صحافی بننا چاہتے ہیں تو وہ پریس کارڈ آپ ہم سے بنوائیں، اور اس کے لیے آپ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور ہمیں جو ہے وہ اپنی فریش تصویر بھیجیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ مزید بھی کوئی چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے قانونی ٹی وی کے جو ہمارے ممبران ہیں، صرف ان کے لیے ہم نے یہ بچوں کے رشتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی یا بہن ہے تو اس کا ہمیں سی وی بنا کے بھیجیں، اور آپ کا بیٹا یا کوئی بھائی ہے تو اس کا بھی سی وی بنا کے بھیجیں، ہم انشاءاللہ وہ میچ بھی آپ کا کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سوشل ورک ہے۔ اللہ نگہبان۔ اسٹارٹ کرتی ہیں۔ او جی واہ، گریٹ منصف صاحب، گریٹ۔ سر ایک وہ خبر آپ کو دینی ہے عوام کی بھلائی کے لیے۔ یہ دیکھیں، میں ابھی ادھر سے گزر رہا تھا تو ٹھا کی آواز آئی، تو دو لڑکے گزر رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں لائٹر تھا، سگریٹ لگانے والا لائٹر۔ یہ دیکھیں کہ یہ آ کے گرا ہے، یہ کدھر گیا ہے، یہ دیکھیں، تو یہ گرمی کی وجہ سے پھٹ گیا ہے اور ان کے پاؤں بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی ان کے ایسے ہاتھ میں تھا، ایسے کر کے نا ہاتھ میں تھا، تو اس کے اوپر مزید میں آپ سے بات کرتا ہوں۔